اور اسی کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے کہ میرے ہی مطابق فیصلے ہوں، میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق عدلیہ بنائی جائے، فلاں کو اگر میں نے چور مارنا ہے تو وہ میرے مطابق ہو، فلاں کافر ہے، فلاں یہودی ایجنٹ ہے، تو یہ سب اگر منوانا ہے تو اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ اول تو ایسے اعلیٰ ظرف انسان الفاظ استعمال کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر خود کو عدلیہ بنوانا ہے، خود کو اپنی ایک سلطنت بنانی ہے، اپنا لوہا منوانا ہے، تو اس کے لیے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر اپنا ایک غار ہیرا بنانا پڑے گا، اپنا آتشی نمرود بنانا پڑے گا، اور اس کے اندر وہ زندان زاویرہ جس میں یوسف علیہ السلام کو قید ہونا پڑتا ہے، ایسے قید خانے بنانا پڑیں گے، تب جا کے ایک کامل انسان، اعلیٰ ظرف انسان کی شخصیت لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ اس طرح کی بے ڈنگی اور جو بے روش اور یہ جو غیر سنجیدہ رویے نظریے ہوتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر کے حکومت وقت کے خلاف اور برسر اقتدار جب آ جانا ہے تو دوسرے گروہوں کو غلط کہنا ہے اور اپنے نظریے کو منوانے کے لیے پارٹی بازیوں میں پڑنا، فرقہ واریت میں پڑنا، ملک کی جو نظریاتی اور قانونی حدود کو پھلانگنا، احتجاج کرنا برسر اقتدار گروہ کے خلاف یا برسر پیکار گروہ کے خلاف غلط بیانی کرنا، تو یہ سب چیزیں ایک اعلیٰ ظرف انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ نوجوان جو ہے، نوجوان طالب علم، اس کے لیے میرا یہ ایک پیغام ہے، اگر یہ سب چاہیے کہ میری ہی سلطنت ہو، میرے فیصلے پہ فیصلہ کیا جائے، میرے نظریے پہ فیصلہ کیا جائے، لوگ مجھے فالو کریں، لوگ میرے فیصلے کو مانیں، اس کے لیے پھر رونقیں نہیں چاہیے، اس کے لیے مجلسیں، رنگ برنگ کی محفلیں چھوڑنا پڑیں گی، اس کے لیے غار میں راتیں گزارنا پڑیں گی، اس کام کے لیے زندان زاویرہ میں 7 سال گزارنا پڑیں گے، اس کام کے لیے آتش نمرود سے گزرنا پڑے گا، اس کام کے لیے احتجاج حکومت وقت کے خلاف کرنے کے بجائے خود کے خلاف احتجاج کرنا پڑے گا، کہ کبھی خود کا بھی محاسبہ کیا ہے، اپنے جو دل کے اندر، اپنے وجود کے اندر جو تمہارا حکمران ہے، تمہارا جو نفس ہے، کبھی اس کو بھی ٹٹولا ہے۔ ضمیر کو میر کارواں سمجھ لینے کے بعد تمہیں اپنی سلطنت، تمہیں اپنا رخ مل جائے گا۔ تمہارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ تمہارا سبق ادھورا ہے، تمہاری صداقت، تمہاری شجاعت ادھوری ہے، تمہاری عدالت کا سبق جو تم نے پڑھنا ہے وہ بھی ادھورا ہے۔ اس کے بعد آئے کی بات، تجھ سے جو کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا، دنیا کی جو لیڈرشپ تمہیں دینا چاہتے تھے علامہ اقبال، جو تمہارے ذہن، تمہارے قلوب و اذہان کے اندر وہ پیوست کرنا چاہتے تھے، اس شعر کا مفہوم ہے ہی یہ کہ پہلے سبق پڑھنا پڑے گا، پہلے مصرے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہی میری آخر میں نصیحت ہے ان نوجوانوں سے جو برسر اقتدار ہو یا برسر پیکار، کسی بھی گروہ کا حصہ بن کے اپنا نظریہ منوانا چاہتے ہیں، وہ بجائے اپنا وقت برباد کرنے کے اور کچھ نہیں حاصل کریں گے۔ تم لوگوں کو جو کام دیا گیا ہے تمہارے والدین کی طرف سے، تمہارے اساتذہ کی طرف سے، تمہاری قوم کی طرف سے تمہارا ذمہ ہے، وہ یہی ہے، سبق پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ اس کے بعد امامت کی بات اگر کرنی ہے تو وہ سڑکوں پہ اپنی امیدوں کو کسی سے لگا کے، کسی غیر شخص سے، کسی اور شخص سے جس نے تمہیں کبھی بھی پکی پکائی تمہارے گھر نہیں بھیجی، تمہیں اپنی محنت کا ملے گا۔ اس لیے کسی کی فالوئنگ کرنے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول سے دل لگائیں، سیاست سے بچیں، سیاسی پارٹیوں سے بچیں، اپنے ایک نظریے کو قائم کریں۔ اپنا نظریہ قائم کرنے کے لیے آپ کو زندان زاویرہ، زندان یوسف سے اور اس کنویں میں رات بتانی پڑے گی جس میں سے نکل کر اللہ مصر کے تخت پہ بٹھاتا ہے، اور اپنا ہی ایک غار ہیرا بنانا پڑے گا، غار ثور بھی بنانا پڑے گا، اور آتش نمرود سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اور سیاست میں آنے کا اتنا ہی شوق ہے، عملی سیاست میں آنے کا اتنا ہی جوش و جذبہ ہے، تو اس کے لیے ان راہوں سے گزر کے آنا پڑے گا، ان چکیوں میں گرائنڈ ہو کے آنا پڑے گا کہ
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت کیوں دی؟ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال قید زندان زاویرہ میں کیوں رکھا؟ آتش نمرود سے حضرت موسیٰ کو کیوں گزارا؟ حضرت ایوب کو کیڑوں والی بیماری سے کیوں گزارا؟ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقت دینا پڑے گا، سیاسی پارٹیوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک عمر، ایک صدی اپنے آپ کو دینا پڑے گی کہ جب پتہ چلے جس صبر کے اندر، جس میں تمہارا نفس چیخے مار مار کے تمہیں نکالے گا، تمہیں دک دے دے کر ان غاروں سے، ان زندانوں سے باہر نکالے گا، تمہارا نفس تمہاری سفارش کرے گا کہ اس بندے کو باہر نکالو، اور وہاں جب تم صبر کر لو گے اور سمجھ لو گے ان عناصر کو، ان پہلوؤں کو، کہ اللہ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کو، ان اعلیٰ مرتبت لوگوں کو یہ آزمائشیں کیوں دی، تو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ اللہ نے جگہ جگہ کیوں بیان فرمایا ہے، تو سمجھ آ جائے گی کہ زندگی گزارنے کا اصل اصول کیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر آج بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر وہ دل، وہ جگر لے کے آؤ جو یہ یقین کر سکے کہ ہاں آج بھی اللہ موجود ہے۔ فضائے بدر میں بھی اللہ موجود تھا، اگر آج میں بھی فضائے بدر پیدا کروں گا تو اللہ میرے لیے بھی فرشتوں کو نازل کرے گا۔ اس یقین کے لیے وقت لگے گا، اس یقین کے لیے ایک لمحہ یا ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو زمین بنائی 6 دن میں بنائی، 6 دن میں بنانے کی حکمت اللہ کی یہی ہے کہ وقت لگتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں، اللہ کے خزانوں میں، اللہ کی کائنات میں، اللہ کی حکمتوں میں دیر ضرور ہے، اندیر نہیں۔